یہ کہانی ان لوگوں کی ہے جو بس ایک سستا مکان چاہتے تھے مگر انہیں ملا خوف۔ السلام علیکم، میں ہوں مریم اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں عکس خوف، جہاں خوف صرف محسوس نہیں جیا جاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں لاہور سے عارف نے بھیجی ہے۔ آئیں انہی کی زبانی اس دل دہلا دینے والی کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ میرا نام عارف ہے، میں ایک سول انجینئر ہوں۔ زندگی بالکل سیدھی چل رہی تھی، بیوی، ایک چھوٹا بیٹا اور سکون بھری زندگی۔ میں راولپنڈی میں نوکری کرتا تھا اور سب کچھ عام سا لگتا تھا، لیکن جو کچھ 2018 میں ہوا اس نے میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ اس سال مجھے ایک پروجیکٹ کے لیے لاہور منتقل ہونا پڑا۔ پہلے تو میں نے سوچا چند مہینوں کی بات ہوگی، مگر پروجیکٹ طویل ہوتا گیا۔ میں نے فیصلہ کیا گھر بھی لاہور میں لے لیتا ہوں تاکہ روز کا سفر ختم ہو جائے۔ ایک دن اسٹیٹ ایجنٹ نے بتایا سر ڈیفنس کے پاس ایک پرانا گھر ہے، سستا بھی ہے اور رہنے کے قابل ہی۔ میں گیا، گھر دیکھا، پرانا ضرور تھا مگر وہاں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ ایک گہری خاموشی تھی مگر بری نہیں۔ میں نے بیوی سے کہا ثنا گھر اچھا ہے، بس تھوڑا پرانا ہے، ہم اسے ٹھیک کر لیں گے۔ ثنا ہنس دی، بس چوہے نہ ہو تو ٹھیک ہے۔ 2 ہفتے بعد ہم وہاں شفٹ ہو گئے۔ بیٹا دانیال بھی بہت خوش تھا کیونکہ اسے اپنا الگ کمرہ مل گیا۔ پہلے 2 دن سب کچھ ٹھیک رہا مگر تیسری رات کہانی بدل گئی۔ اس رات اچانک دانیال چیخ کر جاگ اٹھا۔ میں بھاگ کر اس کے کمرے میں گیا تو وہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا بیٹا؟ اس نے کہا ابو، کوئی آنٹی میرے کمرے کے کونے میں کھڑی تھی، مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا خواب دیکھا ہوگا، سو جاؤ، مگر اس کی آنکھوں میں خوف سچ لگ رہا تھا۔ اگلی صبح وہ ٹھیک تھا، اسکول گیا۔ میں نے سوچا شاید وہ وہم ہے، لیکن رات کو ثنا نے پوچھا عارف تمہیں لگا اسٹور سے کوئی چیز گری ہے؟ میں نے کہا نہیں، کیوں؟ اس نے کہا مجھے آواز آئی تھی جیسے کوئی اندر چل رہا ہو۔ میں نے لائٹ لی اور اندر دیکھا، وہاں کچھ نہیں تھا، بس ایک پرانی تصویر لگی تھی جو پہلے کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ تصویر میں ایک عورت تھی سفید لباس میں، اس کا چہرہ دھندلا تھا۔ میں نے وہ تصویر اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن جیسے ہی ہاتھ لگا بجلی چلی گئی۔ ثنا چیخ اٹھی۔ میں نے فلیش لائٹ آن کی مگر تصویر وہاں سے غائب تھی۔ اس رات ہم دونوں سو تو گئے مگر بار بار ایسا لگا جیسے کوئی سیڑھیوں پہ چڑھ رہا ہے۔ اگلے 2 دن بھی عجیب گزرے۔ دانیال چپ رہنے لگا، ثنا بے چین اور میرا دل میں بھی ایک انجانی گھبراہٹ تھی۔ پھر ایک رات دانیال پھر چیخ اٹھا، ابو وہ آنٹی پھر آئی تھی۔ میں بھاگ کر گیا، کمرہ خالی تھا مگر دیواروں پر گیلی انگلیوں کے نشان بنے تھے۔ میں نے اسے تسلی دی، قرآن کی تلاوت کی، لیکن ہر رات کچھ نہ کچھ ہوتا۔ کبھی دروازہ خود بخود بند ہوتا، کبھی پانی نلکے سے ٹپکنے کی آواز آتی جبکہ نل بند ہوتے۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ پتہ لگاؤں اس گھر میں ہوا کیا ہے۔ اگلے دن میں نے محلے کے ایک بزرگ سے پوچھا۔ انہوں نے لمبی سانس لی اور کہا بیٹا اس گھر میں پہلے ایک عورت رہتی تھی، بیچاری بہت تنہا تھی، شوہر نے چھوڑ دیا تھا، وہ اسی کمرے میں مر گئی تھی جہاں تمہارا بیٹا سوتا ہے۔ میرے ہاتھ کانپ گئے۔ میں گھر پہنچا اور سب ثنا کو بتایا۔ اس رات ہم سب نے قرآن کی تلاوت کی، سورہ بقرہ پڑھی۔ ہر لفظ کے ساتھ گھر کا بوجھ ہلکا محسوس ہونے لگا۔ دانیال پہلی رات سکون سے سویا۔ صبح اٹھے تو سب کچھ ٹھیک تھا، روشنی سی محسوس ہوئی۔ میں نے سوچا اب سب ختم ہو گیا، لیکن جب دفتر جانے لگا تو سیڑھیوں کے پاس وہی پرانی تصویر دوبارہ لگی تھی۔
اس بار چہرہ صاف تھا اور وہ تصویر والی عورت مسکرا رہی تھی۔ اس دن کے بعد میں نے وہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ آج بھی جب کبھی لاہور سے گزرتا ہوں تو اس گلی کی طرف دیکھ لیتا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں لگتا ہے وہ خاموش دیواریں آج بھی مجھے دیکھ رہی ہیں۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اگلی بار جب اندھیرا پھر سے دستک دے تو آپ تیار ہوں۔ عکس خوف کے ساتھ اگلے ڈر کے لیے خدا حافظ۔